अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सआदत हसन मंटू के अफसाने सड़क के किनारे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में जानेंगे। नाम है इनका सआदत हसन, कलमी नाम है मंटू और स्कूल कॉलेज में टामी और इसके अलावा फ़र्ज़ी नाम मुफ़क्किर, कॉमरेड, आदम, विटनम, ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। पैदाइश इनकी 11 मई 1912 को सिमराला ज़िला लुधियाना पंजाब में हुई है। वफ़ात इनकी 18 जनवरी 1955 मैनी साहब लाहौर में तदफीन हुई हैं। वालिद का नाम है ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन और वालिदा का नाम है सरदार बेगम। शादी इनकी हुई है 1929 में सफ़िया बेगम से और औलादें हैं एक बेटा आरिफ, 3 बेटियां निकहत, नुज़हत, नुसरत। हिजरत करके ये 1948 में पाकिस्तान चले गए हैं। तालीम इनका मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से पास करने में 4 बरस लग गए। मैट्रिक में 3 बार फेल हुए। 1931 में हाई स्कूल 100वें दर्जे में पास किया। मंटू हमेशा उर्दू के मज़मून में ही फ़ेल होते थे। चौथी बार में मैट्रिक पास तो कर लिया लेकिन उर्दू के मज़मून में फ़ेल ही रहे। अदबी रहनुमा है इनकी बारी अलैग। मंटू की पहली तहरीर इनके अदालत में शाये होने वाले अखबार मसावत में शाये हुई है। 1935 में मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था लेकिन बीमारी की वजह से जारी ना रख सके। असातिज़ा हैं फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूद ज़फ़र, ख्वाजा मोहम्मद इमरान जान। मंटू का ज़रिए माश और सहाफ़त, फ़िल्म नवेसी, अदब और ड्रामा नवेसी। मंटू की तारीख़ वफ़ात किसने बड़ा नाम और अफसाना निगार था से 1347 हिजरी में निकाली है। मंटू ने तरक्की पसंदों के ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाकर एक तंज़िया अफसाना बदतमीज़ लिखा है। मंटू ने एक नावल बग़ैर उन्वान के लिखा है जो 1954 में शाये हुआ है और इसमें जो अफसानवी मजमुआ है ठंडा गोश्त, इसमें 8 अफसाने शामिल हैं और इसका इंतसाब ईशर सिंह के नाम जो हैवान बनकर भी इंसानियत ना खो सका, यानी कि ज़हमत, महर दरख्शां, ठंडा गोश्त, गोली, रहमत खुदाबंदी के फूल, 3.5 आने, पीरन, खुरश्त, शारदा, बासित। ज़हमत महर दरख्शां अफसाने का नाम मंटू ने गालिब के शेर से लिया है जो अफसाने में शामिल है। लरसता है मेरा दिल ज़हमत महर दरख्शां, मैं हूँ वो कतरे शबनम जो हो खारे बयाबा पर। तो ठंडा गोश्त के किरदार हैं ईशर सिंह, कुलवंत कौर, सरदार निहाल सिंह की बेटी। इस अफसाने पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और पाकिस्तानी में मुकदमा चला। गोली के किरदार हैं शफ़क़त, आयशा का शौहर अज़ीज़ साहब, तलात निकहत, अज़ीज़ साहब की बेटियां। इस अफसाने में निकहत एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी। 3.5 आने के किरदार मंटू साहब, रिजवी, नसीर, भंगी, जर्जी। बासित के किरदार हैं सईदा, बासित की बीवी। शारदा के किरदार हैं नज़ीर, करीम, दलाल, शकुंतला, शारदा, मुन्नी, शारदा की लड़की, नईमा। दूसरा है अफसानी मजमुआ आतिश पारे 1936, इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। नंबर 1 है खूनी थूक, नंबर 2 है इनकलाब पसंद, नंबर 3 है जी आया साहब, नंबर 4 है माहीगीर, नंबर 5 है तमाशा, नंबर 6 है ताकत का इम्तिहान, नंबर 7 है दीवाना शायर, नंबर 8 है चोरी। फिर उसके बाद है मंटू के अफसाने 1940 में ये शाया हुआ है। इसमें 26 अफसाने हैं। पेशे लफ्ज़, नया कानून, शुगल, टेढ़ी लकीर, पहचान, शूसू, खुशियाँ बाँझ, नारा, शह नसी पर, ब्लाउज़, उसका पति, मौसम की शरारत, बेगू, मंतर, मेरा और उसका इंतकाम, मोमबत्ती के आंसू, दिवाली के दिए, हद तक, डरपोक, 10 रुपये, मिस डी कोस्टा। उसके बाद अगला है धुआं 1941। धुआं, तरक्की पसंद, नया साल, चूहेदान, चोरी, कासिम, दीवाना शायर, लालटेन, इंतज़ार, फूलों की साजिश और गर्म कोट, मेरा हमसफ़र, परेशानी का सबब, लज्जत संग 1948।
سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے، لذت سنگ با انداز تقریر نہیں۔ یہ غالب کا ہے۔ لذت سنگ، بو، دھواں، کالی شلوار، سفید جھوٹ، افسانہ نگار اور جنسی مسائل، کسوٹی ایک اور فیصلہ۔ اس کے بعد ہے فندنے، توبہ ٹیک سنگھ، فرشتہ، فندنے، بدصورتی، مسمالہ، اودا پہلوان، مسٹر معین الدین، سودا بیچنے والی، عشقیہ کہانی، منظور، مس اڈنا جیکسن۔ پھر اس کے بعد ہے یزید، گرمکھ سنگھ کی وصیت، آخری سلوٹ، جھوٹی کہانی، ٹیٹوال کا کتا، 1919 کی بات، چور، نکی، ممی۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے چوگد، ایک خط، ڈھارس، چگد، پڑھیے کلمہ، مس ٹین والا، بابو گوپی ناتھ، میرا نام رادھا ہے، جانکی، 5 دن۔ اس کے بعد اگلا ہے سرکنڈوں کے پیچھے، کلونت سنگھ مجیٹھا، آنکھیں، شادی، جاؤ حفیف جاؤ، محمودہ، پچنی، وہ لڑکی، اللہ دتہ، سرکنڈوں کے پیچھے، بھنگن، فسفسی کہانی، محمد بھائی، حسن کی تخلیق۔ اگلا افسانوی مجموعہ ہے بغیر اجازت، سونے کی انگوٹھی، تانگے والے کا بھائی، مسٹر حمیدہ، بغیر اجازت، قدرت کا اصول، پھر خوشبودار تیل، سنتر پنچ، جسم اور روح، اب کہنے کی ضرورت نہیں، تپش کشمیری، رشوت، قیمے کے بجائے بوٹیاں۔ اگلا ہے افسانوی مجموعہ کالی شلوار، کبوتر والا سائیں، الو کا پٹھا، نامکمل تحریر، قبض، ایکٹریس کی آنکھ، وہ خط جو پوسٹ نہ کیے گئے، مصر کی ڈلی، ماتمی جلسہ، تلون، سجدہ، کالی شلوار۔ اس کے بعد اگلا ہے افسانوی مجموعہ خالی بوتلیں خالی ڈبے، لائسنس، کتاب کا خلاصہ، 2 قومیں، مجید کا ماضی، ننگی آوازیں، رام کھلاون، شانتی، سہائے، خالی بوتلیں خالی ڈبے۔ اس کے بعد اگلا ہے شکاری عورتیں، رحمت خداوندی کے پھول، عورت ذات، 3.5 آنے، حجامت، جنٹل مینوں کا برش، اولاد، میرٹھ کی کینچی، شکاری عورتیں۔ اگلا افسانوی مجموعہ ہے برقعے، پسینہ، گھوگھا، تیقن، خط اور اس کا جواب، قرض کی پیتے تھے، پراسرار نینا، برقعے۔ کھول دو، سوراج کے لیے، ڈارلنگ، بدتمیز، عزت کے لیے، ہارتا چلا گیا، شیر آیا دوڑنا، شریفن، ہر نام کور، شہید ساز، بھی زمانی بیگم، دیکھ کبیرہ رویا۔ اس کے بعد بادشاہت کا خاتمہ، تقی صاحب، والد صاحب، عورت ذات، عشق حقیقی، کتے کی دعا، پری، خود فریب، برمی لڑکی، فوبا بھائی، اب جی ڈوڈو، سڑک کے کنارے ہیں، شاداں، لتیکا رانی، نفسیاتی مطالعہ، موتری، نطفہ، سڑک کے کنارے، سراج، 100 کنڈیل پاور کا بلب، خدا کی قسم، موزیل، صاحب کرامت۔ اگلا ہے اوپر نیچے اور درمیاں، پس منظر، اللہ کا بڑا فضل ہے، ضرورت ہے، میری شادی، کروچیں اور کرچیاں، قتل و خون کی سرخیاں، لیچیاں، آلوچے اور الائچیاں، بن بلائے مہمان، اپنی اپنی ڈفلی، گناہ کی بیٹیاں اور گناہ کے باپ، چچا منٹو کے نام ایک بھتیجے کا خط، سعادت حسن منٹو کا جواب، یوم استقلال، چچا کے سام کے نام ایک خط، اعداد کے ساتھ ادب اور زندگی کی چھیڑ، چچا شام کے نام دوسرا خط، چند تصویریں بتا، چند حسینوں کے خطوط، چچا شام کے نام تیسرا خط، باتیں، چچا شام کے نام چوتھا خط، میں افسانہ کیوں کر لکھتا ہوں، چچا شام کے نام 5واں خط، 2 گڈھے، چچا نام کے ساتھ 6ٹھا خط، چچا شام کے نام 7واں خط، طویلے کی بلا، چچا شام کے نام 8واں خط، چچا شام کے نام 9واں خط۔ یہ افسانہ اوپر نیچے اور درمیاں، اوپر نیچے اور درمیاں۔ اس کے بعد ہے رتی ماشا اور تولا، یہ افسانوی مجموعہ ہے، اس میں شامل افسانہ ہیں شلجم، برف کا پانی، چند مکالمے، رتی ماشا تولا، گاف کا گم اور نفسیات شناس، انجام ملاقاتی، جھمکے، سگریٹ اور فائنٹین پین، 3 میں نہ 13 میں۔ اب منٹو کے ڈرامے ہیں، پیشے لفظ، نیلی رگیں، کبوتری، انتظار کا دوسرا رخ، کمرہ نمبر 5، ٹیڑھی لکیر، جیب کترا، عید کارڈ، اکیلی، جرنلسٹ، ساڑی، نقش فریادی، بیمار، جرم اور سزا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تحفہ، 5واں سلیمہ۔ اس کے بعد ہے ہتک، اس کے بعد ہے آؤ سنو،
आओ कहानी लिखें, आओ ताश खेलें, आओ ख़त सुनो, आओ खोज लगाएं, आओ रेडियो सुनें, आओ बात सुनो, आओ अखबार पढ़ें, आओ बहस करें, आओ चोरी करें। करवट, करवट, खुदकुशी, रिंधेर पहलवान, माचिस की डिबिया, मोहब्बत की पैदाइश, चूड़ियाँ, रूह का नाटक, उसका रामू, ममता की चोरी। अगला है 3 औरतें। मंटू के ये ड्रामों के मजमूए हैं। 3 खूबसूरत औरतें, 3 मोटी औरतें, 3 सुलह पसंद औरतें, 3 खामोश औरतें, 3 बीमार औरतें। अफसाने और ड्रामे। कानून की हिफाजत, 1 मर्द, 3 उंगलियां, 2000 साल, 3 हफ्ता। उसके बाद अगला है जनाजे। चंगेज़ खां की मौत, तैमूर की मौत, कलूपत्रा की मौत, नेपोलियन की मौत, बाबर की मौत, शाहजहां की मौत, टीपू की मौत। अगला है कटारी। उसके बाद है फुंदने। इस मंझधार में तल्ख और शीरी, कार्ल मार्क्स, इंसाफ, गालिब और सरकारी मुलाजिमत हैं। अब हम लोग देखेंगे सड़क के किनारे, लेकिन इससे पहले हम लोग पेशे लफ्ज़ में शामिल जो अधर प्रवेश के फहरिस्त है वो देखेंगे, जैसे कि नया कानून, काली शलवार, हद तक, मोहम्मद भाई, बू, मोजील, ठंडा गोश्त, बाबू गोपीनाथ, खोल दो, मम्मी, टोबा टेक सिंह, सड़क के किनारे, जानकी, फुंदने। अब देखिए सड़क के किनारे, यही दिन थे। आसमान उसकी आँखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, धुला हुआ, निखरा हुआ, और धूप भी ऐसी कनकनी थी, सुहाने ख्वाबों की तरह। मिट्टी के बाज़ भी ऐसे ही थे जैसे कि उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है, और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपने फड़फड़ाती हुई रूह सबके हवाले कर दी थी। उसने मुझसे कहा था, तुमने मुझे ये लम्हात अता किए हैं, यकीन जानो मेरी ज़िंदगी उससे खाली थी। जो खाली जगहें तुमने आज मेरी हस्ती में पुर की हैं, तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद वो हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे और क्या कहूँ। मेरी तकमील हो गई है, ऐसे मुकम्मल तौर पर कि महसूस होता है मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आँखें रोईं, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मन्नत समाजत की, उससे लाख मर्तबा पूछा कि मेरी ज़रूरत अब तुम्हें क्यों नहीं रही, जबकि तुम्हारी ज़रूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब शुरू हुई है। इन लम्हात के बाद जिन्होंने बकौल तुम्हारी हस्ती के खाली जगहें पुर की हैं। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस ज़र्रे को मेरी हस्ती की तामीर व तकमील की ज़रूरत थी, ये लम्हात चुन चुन कर देते रहे। अब जब कि तकमील हो गई, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खुद ब खुद कम हो गया है। किस कदर ज़ालिमाना लफ्ज़ है। मुझसे ये पथराव बर्दाश्त ना किया गया। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। मैंने उससे कहा, ये ज़र्रे जिसने तुम्हारी हस्ती की तकमील हुई है, मेरे वजूद का एक हिस्सा था। क्या उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उससे अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसलिए तुम्हें अपना माबूद बनाया था? उसने कहा, भंवरे फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर शहद कशीद करते हैं, मगर वो उसकी तलछट तक भी उन फूलों और कलियों के होठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी परस्तिश कराता है, मगर खुद बंदगी नहीं करता है। अदम के साथ खिलवत में चंद लम्हात बसर करके उसने वजूद की तकमील की, लेकिन अब अदम कहाँ? उसके अब वजूद को क्या ज़रूरत है? वो एक ऐसी माँ थी जो वजूद को जन्म देते ही ज़चगी के बिस्तर पर फना हो गई। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं करती। उससे की सबसे बड़ी दलील उसकी आँख से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूँ, मेरी आँखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर इन में से कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन में लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूँगी। मुझे इतना तो याद रहेगा कि चंद आंसू के कफन दफन का सामान तुमने भी किया था मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका। क्या उसका कैफ तुम्हारी ज़िंदगी के बकाया लम्हात का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी तकमील ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन ये अधूरापन ही क्या जो तुम्हारी ज़िंदगी को मुतहर्रिक करने के लिए काफ़ी नहीं? मैं मर्द हूँ। आज तुमने मेरी तकमील की है, कल कोई और करेगा। मेरा वजूद कुछ ऐसे आबोगुल से बना है जिसकी ज़िंदगी में ऐसे कई लम्हात आएंगे जब वो खुद को तश्नाए तकमील समझेगा।
اور تم ایسی کئی عورتیں آئیں گی جو ان لمحات کی پیدا کی ہوئی خالی جگہوں کو پر کریں گی۔ میں روتی رہی، جھنجھلاتی رہی۔ میں نے سوچا یہ چند لمحات جو ابھی ابھی میری مٹھی میں تھے، نہیں، میں ان لمحات کی مٹھی میں تھی۔ میں نے کیوں خود کو اس کے حوالے کر دیا؟ میں نے کیوں اپنی فڑفڑاتی روح اس کے منہ کھولے قفس میں ڈال دی؟ اس میں مزہ تھا، ایک لطف تھا، ایک کیف تھا، ضرور تھا، اور یہ اس کے اور میرے تصادم میں تھا، لیکن یہ کیا کہ وہ ثابت و سالم رہا اور مجھ میں تریڑے پڑ گئے۔ یہ کیا کہ اب وہ میری ضرورت کو محسوس نہیں کرتا، لیکن میں اور بھی شدت سے اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں۔ وہ طاقتور بن گیا ہے، میں نحیف ہو گئی ہوں۔ یہ کیا کہ آسمانوں بادل ہم آغوش ہوں، ایک رو رو کر برسنے لگے، دوسرا بجلی کا کوندہ بن کر اس بارش سے کھیلتا، کوکڑے لگاتا بھاگ جائے۔ یہ کس کا قانون ہے؟ آسمانوں کا، زمینوں کا، یا ان کے بنانے والوں کا؟ میں سوچتی رہی اور جھنجھلاتی رہی۔ وہ روحوں کا سمٹ کر ایک ہو جانا، وہ ایک ہو کر والہانہ وسعت اختیار کرنا، کیا یہ سب شاعری ہے؟ نہیں، وہ دو روحیں سمٹ کر ضرور اس ننھے سے نقطے پر پہنچی ہیں جو پھیل کر کائنات بنتا ہے، لیکن اس کائنات میں ایک روح کیوں کبھی کبھی گھائل چھوڑ دی جاتی ہے؟ کیا اس قصور پہ کہ اس نے دوسری روح کر اس ننھے سے نقطے پر پہنچنے میں مدد دی ہے؟ یہ کیسی کائنات ہے؟ یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے، اور دھوپ بھی ایسی ہی کنکنی تھی، اور میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے اپنی فڑفڑاتی ہوئی روح اس کے حوالے کر دی تھی۔ وہ موجود نہیں ہے، بجلی کا کوندہ بن کر جانے، اور وہ کن بدلیوں کی گریہ درازی سے کھیل رہا ہے، اپنی تکمیل کر کے چلا گیا تھا۔ ایک سانپ تھا جو مجھے ڈس کر چلا گیا، لیکن اب اس کی چھوڑی ہوئی لکیر کیوں میرے پیٹ میں کروٹیں لے رہی ہیں؟ کیا یہ میری تکمیل ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، یہ کیسے تکمیل ہو سکتی ہے؟ یہ تو تخریب ہے۔ لیکن یہ جسم، میرے خالی جگہیں کیوں پر ہو رہی ہیں؟ یہ جو گڈھے تھے کسی ملبے سے پر کیے جا رہے تھے۔ میری رگوں میں یہ ایسی سرسراہٹیں دوڑ رہی ہیں۔ میں سمٹ کر اپنے پیٹ میں کس ننھے سے نقطے پر پہنچنے کے لیے پیچ و تاب کھا رہی ہوں۔ میری ناؤ ڈوب کر اب کن سمندروں میں ابھرنے کے لیے اٹھ رہی ہے۔ یہ میرے اندر دہکتے ہوئے چولہوں پر کس مہمان کے لیے دودھ گرم کیا جا رہا ہے۔ یہ میرا دل میرے خون کو دھن کر کس لیے نرم و نازک رضائیاں تیار کر رہا ہے۔ یہ میرا دماغ میرے خیالات کے رنگ برنگ دھاگوں سے کس لیے ننھی منھی پوشاکیں تیار کر رہا ہے۔ میرا رنگ کس لیے نکھر رہا ہے۔ میں انگ انگ اور روم روم میں پھنسی ہوئی ہچکیاں لوریوں میں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں؟ یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے، لیکن یہ آسمان اپنی بلندیوں سے اتر کر میرے پیٹ میں تن گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں کیوں میری رگوں میں دوڑتی پھرتی ہیں؟ میرے سینے کی گولائیوں میں مسجدوں کی محرابوں ایسی تقدیس کیوں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، یہ تقدیس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان محرابوں کو ڈھا دوں گی۔ میں اپنے اندر وہ تمام چولہے سرد کر دوں گی جن پر بن بلائے مہمان کے خاطر داریاں چڑھی ہیں۔ میں اپنے خیالات کے تمام رنگ برنگ دھاگے آپس میں الجھا دوں گی۔ یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے، لیکن میں وہ دن کیوں یاد کرتی ہوں جن کے سینے پر سے وہ اپنے نقش قدم بھی اٹھا کر لے گیا تھا؟ لیکن یہ نقش قدم کس کا ہے جو میرے پیٹ کی گہرائیوں میں تڑپ رہا ہے؟ کیا یہ میرا جانا پہچانا ہے؟ نہیں، میں اسے خرچ دوں گی، اسے مٹا دوں گی۔ یہ سولی ہے، پھوڑا ہے، بہت خوفناک پھوڑا، لیکن مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فاحہ ہے۔ فاحہ ہے تو کس زخم کا؟ اس زخم کا جو مجھے لگا کر چلا گیا تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کسی پیدائشی زخم کے لیے ہے، ایسے زخم کے لیے جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جو میری کوکھ میں جانے کب سے سو رہا تھا۔ یہ کوکھ کیا؟ فضول سے مٹی کی کلیاں، بچوں کا کھلونا، میں اسے توڑ پھوڑ دوں گی۔ لیکن یہ کون میرے کان میں کہتا ہے، یہ دنیا ایک چولہا ہے،
اپنا بھانڈا کیوں اس میں پھوڑتی ہے؟ یاد رکھ تجھ پر انگلیاں اٹھیں گی، انگلیاں ادھر کیوں نہ اٹھیں گی جدھر وہ اپنی ہستی مکمل کر کے چلا گیا تھا۔ کیا ان انگلیوں کو وہ راستہ معلوم نہیں؟ یہ دنیا ایک چوراہا ہے، کیا اس وقت وہ مجھے ایک دو راہے پر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ ادھر بھی ادھورا پن تھا، ادھر بھی ادھورا پن، ادھر بھی آنسو، ادھر بھی آنسو، لیکن یہ کس کا آنسو میرے سیپ میں موتی بن رہا ہے؟ یہ کہاں بندھے گا؟ انگلیاں اٹھیں گی جب سیپ کا منہ کھلے گا اور موتی پھسل کر باہر چوراہے میں گر پڑے گا تو انگلیاں اٹھیں گی، سیپی کی طرف بھی اور موتی کی طرف بھی، اور یہ انگلیاں سپولیاں بن بن کر ایک دوسرے کو ڈسیں گی اور اپنے زہر سے اس کو نیلا کر دیں گی۔ آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے۔ یہ گر کیوں نہیں پڑتا؟ وہ کون سے ستون ہیں جو اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ کیا اس دن جو زلزلہ آیا تھا وہ ان ستونوں کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی تھا؟ یہ کیوں اب تک میرے سر کے اوپر اس طرح تنا ہوا ہے؟ میری روح پسینے میں غرق ہے، اس کا ہر مسام کھلا ہوا ہے، چاروں طرف آگ دبک رہی ہے، میرے اندر گھٹالی میں سونا پگھل رہا ہے، دھوکنیاں چل رہی ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، سونا آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح ابل رہا ہے، میری رگوں میں نیلی آنکھیں دوڑ دوڑ کر ہانپ رہی ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، بند کر دو کواڑ۔ کھٹالی الٹ گئی، پگھلا ہوا سونا بہہ رہا ہے، گھنٹیاں بج رہی ہیں، وہ آ رہا ہے، میری آنکھیں بند رہی ہیں، نیلا آسمان گدلا ہو کر نیچے آ رہا ہے، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ اسے چپ کراؤ، اس کی چیخیں میرے دل پر ہتھوڑے مار رہی ہیں، چپ کراؤ، اسے چپ کراؤ، میں گود بن رہی ہوں، میں کیوں گود بن رہی ہوں؟ میری باہیں کھل رہی ہیں، چولہوں پر دودھ ابل رہا ہے، میرے سینے کی گولائیاں پیالیاں بن رہی ہیں، لاؤ اس گوشت کے لوتھڑے کو میرے دھنکے ہوئے خون کے نرم نرم گالوں میں لٹا دو۔ مت چھینو اسے، مجھ سے جدا نہ کرو، خدا کے لیے مجھ سے جدا نہ کرو۔ انگلیاں اٹھنے دو، انگلیاں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ دنیا چوراہا ہے، پھوٹنے دو میری زندگی کے تمام بھانڈے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، ہو جانے دو، مجھے میرا گوشت واپس دے دو، میری روح کا یہ ٹکڑا مجھ سے مت چھینو، تم نہیں جانتے یہ کتنا قیمتی ہے، یہ گوہر ہے جو مجھے اب چند لمحات نے عطا کیا ہے، ان چند لمحات نے جنہوں نے میرے وجود کے کئی ذرے چن چن کر کسی کی تکمیل کی تھی اور مجھے اپنے خیال میں ادھوری چھوڑ کے چلے گئے تھے، میری تکمیل آج ہوئی ہے، مان لو، میرے پیٹ کے خلا سے پوچھو، میرے دودھ سے بھری ہوئی چھاتیوں سے پوچھو، ان لوریوں سے پوچھو، یہ میرے انگ انگ اور روم روم میں تمام ہچکیاں سلا کے آگے بڑھ رہی ہیں، ان جھولنوں سے پوچھو جو میرے بازوؤں میں ڈالے جا رہے ہیں، انگلیاں اٹھنے دو، انگلیاں، میں انہیں کاٹ ڈالوں گی، شور مچے گا، میں یہ انگلیاں اٹھا کر اپنے کانوں کو ٹھوس لوں گی، میں گونگی ہو جاؤں گی، بہری ہو جاؤں گی، اندھی ہو جاؤں گی، میرا گوشت میرے اشارے سمجھ لیا کرے گا، میں اسے ٹٹول ٹٹول کر پہچان لیا کروں گی، مت چھینو اسے، یہ میری کوکھ کی مانگ کا سندور ہے، یہ میری ممتا کے ماتھے کی بندیاں ہیں، میرے گناہ کا کڑوا پھل ہے، لوگ اس پر تھو تھو کریں گے، میں چاٹ لوں گی، یہ سب تھوکیں، دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرے بھرے ہوئے دودھ کے برتن اوندھے نہ کرو، میرے دل کے دھنکے ہوئے خون کے نرم نرم گالوں میں آگ نہ لگاؤ، میری باہوں کے جھولنوں کی رسیاں نہ توڑو، میرے کانوں کو ان گیتوں سے محروم نہ کرو جو ان کے رونے میں مجھے سنائی دیتے ہیں، مت چھینو، مجھ سے جدا نہ کرو، خدا کے لیے مجھے اس سے جدا نہ کرو۔ لاہور، 21 جنوری۔ دھوبی منڈی سے پولیس نے ایک نوزائیدہ بچی کو سردی سے ٹھٹھرتے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی پایا اور اپنے قبضے میں لے لیا، کسی سنگ دل نے بچی کے گردن کو مضبوطی سے کپڑے میں جکڑ رکھا تھا اور اریاں جسم کو پانی سے گیلے کپڑے میں باندھ رکھا تھا تاکہ وہ سردی سے مر جائے، مگر وہ زندہ تھی، بچی بہت خوبصورت ہے، آنکھیں نیلی ہیں، اس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ تو یہ افسانہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔